اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج اپنی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں وائرل ہونے والے کرکٹر عبدالرزاق کے ایک متنازع بیان کی، جس نے سوشل میڈیا پر تبصروں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا کی تقریباً ہر پلیٹ فارم پر اس بیان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور کرکٹرز کے نئے اور پرانے بہت سے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر انہیں ایک مرتبہ پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق کرکٹر عبدالرزاق نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا اور انہوں نے اپنی بات میں کس مشہور زمانہ خاتون کا نام استعمال کیا جس کی وجہ سے انہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی شدید تنقید برداشت کرنا پڑی؟ اور کیا وہ بیان واقعی اتنا غلط تھا یا ان کا مقصد کچھ اور تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، حال ہی میں سابق کرکٹر عبدالرزاق کا نام سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈ کرنے لگ گیا تھا اور یہ سارا قصہ اس وقت شروع ہوا جب 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے ایک تقریب کے دوران ایک سوال کے جواب میں نیت کے حوالے سے اپنی بات شروع کی اور اس گفتگو میں ایک مثال دینے کی کوشش میں وہ اداکارہ ایشوریہ رائے کا نام بھی لے آئے، جس کے بعد سے اس نامناسب مثال پر عبدالرزاق کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا یہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ دراصل انہوں نے کہا کہ اگر میں ایشوریہ رائے سے شادی کر لوں اور یہ امید رکھوں کہ میرے بچے بہت نیک پیدا ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ان کے ساتھ سٹیج پر سابق کپتان شاہد آفریدی اور فاسٹ بولر عمر گل بھی موجود تھے، جو عبدالرزاق کی بات مکمل ہوتے ہی ہنسنے لگتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ لیکن اس کلپ کے وائرل ہوتے ہی لوگوں کا اس پر رد عمل دیکھتے ہوئے شاہد آفریدی اور عمر گل نے بھی اس بارے میں معافی مانگی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر لوگ نہ صرف عبدالرزاق کے بیان پر تنقید کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف سے کی گئی معذرت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سیدھے اپنے بیان یا الفاظ واپس لینے کی بجائے کہا کہ میری زبان پھسل گئی تھی، میں نے کوئی اور مثال دینا تھی، لیکن غلطی سے ایشوریہ رائے کا نام منہ سے نکل گیا۔ معافی مانگنے کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں عبدالرزاق نے کہا کہ پریس کانفرنس میں بات کوچنگ کی ہو رہی تھی اور نیتوں پر بات ہو رہی تھی جس میں نے غلط نام لے لیا۔ اس پر لوگوں نے ان کی معافی کو بھی خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ان کی بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ انہیں اپنی بات کہیں سے بھی غلط نہیں لگی، بلکہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ ایشوریہ رائے کی بجائے کسی اور خاتون کا نام لیتے تو شاید اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ناظرین، سابق کرکٹر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خواتین کو لے کر معیوب بیان دے چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات خاتون ڈاکٹر ندا ڈار کے حوالے سے خبروں میں رہ چکی ہے۔ لوگوں نے اس وقت بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا جب انہوں نے ندا ڈار کی کرکٹ میں کارکردگی کا ذکر کرنے کی بجائے ان کی جسمانی ساخت اور خد و خال کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ندا ڈار سے ہاتھ ملا کر دیکھے تو پتہ چلے کہ وہ لڑکی ہی نہیں لگتی، اور ان کے بالوں کی کٹنگ بھی دیکھ لیں۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ندا ڈار دراصل کسی مرد جیسی لگتی ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں کہیں سے بھی ایک سمجھدار انسان کی طرف سے کہی ہوئی نہیں لگتی۔ ویسے تو پاکستان میں اس طرح کی باتوں کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، آئے روز کسی نہ کسی جانی پہچانی شخصیت کے منہ سے عورتوں کے متعلق کوئی نہ کوئی نامناسب بات نکل ہی آتی ہے، لیکن اس بار بات تھی سابقہ مس ورلڈ اور بھارت کی ہر دل عزیز فنکارہ ایشوریہ رائے کی، جن کے لاکھوں کروڑوں فین صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بستے ہیں۔ اس لیے جیسے یہ کلپ وائرل ہوا، لوگوں نے سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو بات صرف ایشوریہ رائے کی نہیں ہے بلکہ اخلاقی طور پر اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو بات سابق کرکٹر صاحب نے کہی ہے وہ کسی بھی خاتون کے بارے میں کہی جائے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، بالکل بھی نامناسب ہے۔ جہاں تک نیک اولاد پیدا ہونے کی بات ہے تو اس میں سراسر رب کائنات کی منشا کا دخل ہے۔ وہ رب چاہے تو موسیٰ کے گھر فرعون پیدا ہو جائے، کسی بھی نیک عورت یا نیک مرد سے ہونے والی اولاد ضروری نہیں کہ نیک ہی نکلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی نیک عورت سے شادی ہوگی تو ہی نیک اولاد ہوگی، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی بات یہ کہ آپ خود اپنے نیک ہونے کے بارے میں اتنی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ ناظرین، عبدالرزاق کے اس بیان کے بعد جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لوگوں نے گڑے مردے بھی اکھاڑنا شروع کر دیے اور لوگ ان کے ماضی کے قصے بھی نکال کر ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عبدالرزاق ویسے تو پاکستانی سابقہ سٹیج اداکارہ دیدار کا نام لینا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے ایشوریہ کا نام لے بیٹھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں عبدالرزاق صاحب اداکارہ دیدار کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی خبروں میں رہ چکے ہیں اور بات اس حد تک جا پہنچی تھی کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ افواہیں یہ بھی تھیں کہ وہ خفیہ شادی کر چکے تھے۔
लेकिन बाद में खानदान वालों की नाराजगी की वजह से इन्हें ये ताल्लुक खत्म करना पड़ा। इस बारे में साबिक क्रिकेटर का कहना था कि इन्होंने अदाकारा दीदार से कहा था कि शादी के बाद अगर वो अपना कैरियर छोड़ देंगी तो फिर वो अपने खानदान को राजी कर लेंगे, दूसरी सूरत में इन्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, जिस पर अदाकारा दीदार राजी नहीं हुई और इनका ये ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन साबिक क्रिकेटर के हालिया बयान के बाद लोगों ने एक मर्तबा फिर इस किस्से को भी माजी से ढूंढ निकाला है और इनका कहना था कि शायद वो अभी तक अपने ज़हन से अदाकारा दीदार को नहीं निकाल सके और यहाँ वो उसी का नाम लेना चाहते थे। बहरहाल नाजरीन, हकीकत चाहे जो भी हो, ये बात अमूमी तौर पर ही नामुनासिब है कि जहाँ क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बात हो रही हो, वहाँ आप बिला वजह खवातीन का नाम मजाक या मिसाल के तौर पर इस कदर तज़ीक आमेज अंदाज से लेना शुरू कर दें। इस मामले पर सिर्फ आम लोगों ने नहीं बल्कि दूसरे साबका क्रिकेटर्स और चंद एंकर हजरात ने भी अब्दुल रज़ाक साहब को तनकीद का निशाना बनाया है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना था कि किसी भी खातून की इस तरह से बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए और अब्दुल रज़ाक ने जो भी कहा मैं इसकी शदीद मुज़म्मत करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जब वो ऐसी नामुनासिब बात कर रहे थे तो साथ बैठे हुए क्रिकेटर्स को हंसने और तालियां बजाने की बजाय इन्हें रोकना चाहिए था और इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। जबकि इस बारे में हमारे साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने समर टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उस वक्त जब साथ बैठा था तो उस लम्हे मैं सिर्फ दूसरों को हंसता देखकर हंस पड़ा, लेकिन जब घर जाकर मैंने गौर किया तो मुझे भी इनकी बात बेहद गैर इखलाकी महसूस हुई। इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था और किसी भी खातून के बारे में ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कोई और। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त शाहिद आफरीदी के अलावा अब्दुल रज़ाक के साथ उमर गुल भी बैठे थे और इन्हें भी इस मजाक पर हंसने और तालियां बजाने पर बेहद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में उमर गुल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि शाहिद आफरीदी और मैंने अब्दुल रज़ाक की बात को मानते हुए तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमारा अंदाज तंजिया था। हम इस बात को मानते हैं कि ये इखलाकी तौर पर बिल्कुल गलत बात थी और किसी भी ऐसे शख्स को गुफ्तगू का हिस्सा ही बनाना नहीं चाहिए जो वहां मौजूद ना हो। हर एक का नजरिया मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस बारे में हम सब इत्तेफाक करते हैं कि इन्होंने बिल्कुल गलत मजाक किया था। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जब मशहूर शख्सियात एक तरफ तो अपने ढेरों फॉलोअर्स की तवज्जो को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके लिए जिंदगी कुछ यूं भी मुश्किल हो जाती है कि इन्हें अपनी कही हुई हर एक बात के लिए अपने मदाओं के सामने जवाब दे रहना पड़ता है। चुनांचे बेहतर यही है कि कोई भी तबसरा करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।